و ادب اور فکر و نظر کو وسعت اور شفافیت کے ساتھ پیش کرنے والوں اور ایک مخصوص تنقیدی اصول کو مقبول بنانے میں ڈاکٹر عبدالمغنی کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا، یعنی بھولا نہیں جا سکتا ہے۔ ان کے والد مولانا عبدالرؤف، ان کے والد کا نام کیا تھا؟ مولانا عبدالرؤف، ایک معروف عالم دین تھے، ایک معروف جی۔ ان کا تعلق ضلع اورنگ آباد کہاں سے؟ جی، ڈاکٹر عبدالمغنی کے پیدائش وہیں 1934 عیسوی میں ہوئی تھی۔ وہیں کا مطلب اورنگ آباد میں۔ ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی، آگے کی تعلیم کے لیے انہوں نے مدرسہ شمس الہدیٰ میں داخلہ لیا۔ کہاں لیا داخلہ؟ جی، یہاں سے انہوں نے عالم کی سند حاصل کی۔ مدرسہ کی تعلیم کے ساتھ انہوں نے عصری تعلیم کی طرف بھی توجہ دی۔ مدرسہ کی تعلیم یعنی مدرسہ میں تو دینی تعلیم دی جاتی ہے، اور عصری تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ مدرسے سے فارغ ہو گئے تو دنیاوی تعلیم ہے نا، دنیاوی تعلیم کو بھی انہوں نے حاصل کیا ہے، اور انگریزی میں ایم اے کیا، انگریزی میں ایم اے کیا۔ ملازمت کا وقت آیا تو انگریزی کے لیکچرر کی حیثیت سے پٹنہ یونیورسٹی کے پٹنہ کالج میں ان کا تقرر ہوا، ہے نا۔ جب آدمی چاہ لیتا ہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے، آدمی چاہ لیتا ہے تو انسان جو ہے ایک ایسا ذخیرہ ہے کہ اس کو جس رنگ میں ڈھالو یہ ڈھل جاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ آدمی وہ کام کرنا چاہے، شرط یہ ہے کہ آدمی وہ کام کرنا چاہے۔ اگر آدمی چاہ لے تو بہت کچھ ہے، اور ایک کہاوت ہے نا کہ تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہے، دل لگ جائے دیوار سے تو پتھر بھی ہیرا بھی بیکار ہے، سمجھ رہے ہو۔ اگر کسی انسان کو کوئی دیوار بھا جائے، ہے نا، کہنے کا مطلب ہے کم سے کم چیز اگر کسی کو اچھی لگ جائے تو اس کے لیے گٹکا کھانے والے کو پلاؤ دو گے تو وہ گٹکا چھوڑ کر پلاؤ نہیں کھائے گا، پہلے گٹکا کھا لے گا تبھی پلاؤ کھائے گا، ہے نا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس بیوقوف اس کی پرکھ معلوم نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کا یہ جو موٹیو ہے اور آدمی کا یہ جو سوچ ہے کہ ایک مدرسہ میں پڑھنے والا طالب علم، اردو کا علم رکھنے والا طالب علم، وہ دوسرا علم حاصل نہیں کر سکتا، ایک مولوی صاحب کوئی دوسری چیز نہیں پڑھا سکتا۔ یہ موٹیو اور یہ مومنٹ بالکل غلط ہے۔ کیا ہے یہ موٹیو اور یہ مومنٹ؟ بالکل غلط ہے۔ ہمارے اسلاف نے، ہمارے بڑوں نے یہ کر کے دکھایا ہے، صرف کہا نہیں ہے بلکہ یہ کر کے دکھایا ہے۔ آپ کے سامنے یہ بات ایک دم روز روشن کی طرح آیا ہے۔ آپ پڑھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر عبدالمغنی صاحب، ڈاکٹر عبدالمغنی صاحب یہ مدرسے کے طالب علم ہے، عالم دین ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اس کے باوجود انگریزی کے اندر ایم اے کر کے اور پھر انہوں نے لیکچرر کی ملازمت کو بھی اختیار کیا۔ لیکچرر کی ملازمت کو، ملازمت کہتے ہیں پوسٹ، ہے نا، ایک لیکچرر کی حیثیت سے انہوں نے اپنی نوکری بھی سنبھالی ہے۔ تو کیا پتا چلا کہ ایک طالب علم جو مدرسے کا ہو وہ اگر چاہ لے تو وہ ہر کچھ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی دنیاوی علم حاصل کرنے والا بچہ، کوئی دنیاوی علم حاصل کرنے والا بچہ آج کل نہیں بلکہ آج سے بہت پہلے جب ہندوستان کو بانٹا جا رہا تھا اور ہندوستان سے انگریزوں کو بھگایا گیا تو اس وقت انگریزوں نے اس دنیا کے اندر علم کو دو حصوں میں بڑی آسانی سے بانٹ دیا، اور اس دنیا سے اسلام کو ختم کرنے کے لیے اور مسلمانوں کے علم کو مٹانے کے لیے انہوں نے بڑی آسانی سے ایک سازش رچی اور لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات ڈال دیا کہ دیکھو علم کی دو قسمیں ہیں، پہلی قسم علم دنیاوی علم اور دوسری قسم دینی علم، دنیاوی علم اور دینی علم، اور اس کو ہمارے لوگوں نے بڑی آسانی کے ساتھ قبول کیا اور کہنے لگے کہ مدرسے میں صرف دین کی پڑھائی ہوگی اور اسکول میں صرف دنیا کی پڑھائی ہوگی۔ حالانکہ یہ موٹیو، یہ طریقہ بالکل غلط تھا، اور یہ سوچ رکھ کر کے آج نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو بچہ دینی علم حاصل کرنے چلا جاتا ہے وہ دنیا سے بالکل بے راہ ہو جاتا ہے، دنیا کے بارے میں اس کو معلوم نہیں ہوتا۔ حتیٰ کہ یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ جو دینی علم کے اندر موجود ہوتے ہیں وہ دنیا سے اتنے بے پرواہ اور
इंग्लिश, हिंदी, साइंस, बायोलॉजी और इसके अलावा ज्योग्राफी, हिस्ट्री से इतने बेखबर होते हैं कि उनको यहाँ तक के मालूम नहीं होता है कि प्रेजेंट टाइम में हमारे मुल्क के हालात क्या है और हमारे मुल्क के अंदर कौन किस पद के अंदर है, कौन किस पद के अंदर है। और इसके बरखिलाफ अगर हम देख लें कि दुनियावी तालीम जो दुनिया का इल्म हासिल कर रहे हैं, उनका आलम यह है कि ये जब दुनियावी इल्म के अंदर आ जा रहे हैं तो दुनियावी इल्म हासिल करने के चक्कर में इनको यहाँ तक के मालूम नहीं है कि हम जिस धर्म के अंदर अपने ईमान के साथ मौजूद है और जो कहला रहे हैं इसका तरीका क्या है, इसका बुनियादी उसूल क्या है। हत्ता के देखा ये गया है कि हमारे वो बच्चे जो दुनिया के अंदर दुनियावी इल्म हासिल कर रहे हैं, सिर्फ स्कूल और कॉलेजेस का चक्कर लगा रहे हैं, उनको पहला कलमा तक के भी याद नहीं होता, पहला कलमा तक के भी याद नहीं होता। ये अफसोस की बात है और ये मोटिव हमें खत्म करने की जरूरत है। ये मोमेंट, ये सोच, ये थिंक हमारे दिलो दिमाग से हटाने की जरूरत है कि अगर हम स्कूल में पढ़ने वाले हैं तो हमारे पास दुनियावी इल्म के साथ साथ दीनी इल्म का भी होना बहुत जरूरी है। सिर्फ जरूरी नहीं है, बहुत जरूरी है। अगर हमारे पास दीनी इल्म होगा तब हम दुनियावी और दीनी इल्म के अंदर कंपेयर करके हम एक रास्ते का फैसला कर सकते हैं। तब हमारे साथ 3 तलाक का मसला आएगा, हमारे साथ कुरान करीम में तहरीफ का मसला आएगा, हमारे साथ में फिर उसके बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ के ऊपर अगर उंगली उठाई जाएगी, हमको समझ में आएगा कि दीन हमारा क्या कहता है, दुनिया क्या कहता है। और इन दोनों के माबैन जो मुश्तरक चीजें निकलेगी उनके दरमियान हम फैसला कर पाएंगे। फिर हम ये नहीं कहेंगे कि हाँ बात सही है कि पार्लियामेंट के अंदर 3 तलाक को अगर खत्म किया गया है तो हमारे कुरान के अंदर से भी 3 तलाक को खत्म करना चाहिए। और ये इस बुनियाद पर है कि हमारे अंदर इसका इल्म मौजूद नहीं है, हमने कुरान के फैसले को समझा नहीं है, दीन के फैसले को समझा नहीं है। और यही न समझने की बुनियाद पे आज एक लड़का जो साइंस पास कर जाता है और इस दुनिया के अंदर एक बड़े ओहदे पर हाजिर हो जाता है, लेकिन उसको कुरानी इल्म न होने के बुनियाद पर वो इस फैसले पर मजबूर होता है कि इस्लाम का फैसला गलत है, इस्लाम का तरीका गलत है। हालांकि जब उसको समझाया जाएगा, बात बताई जाएगी कि कुरान का फैसला कुछ है और तुम्हारे जहन के अंदर जो बात डाली गई है ये बात कुछ है, तब उस बच्चे को समझ में आएगा कि आखिर इस्लाम और दुनिया के साइंस के अंदर कितना बड़ा फर्क है, कितना बड़ा फर्क है। साइंस और कुरान के अंदर सबसे बड़ा फर्क यह है कि साइंस हमें दुनिया हासिल करने का तरीका बताती है। साइंस क्या करती है? दुनिया हासिल करने का तरीका बताती है। और दुनिया का कोई भी धर्म जो धार्मिक स्थल से धार्मिक किताब हो और अवतारित किताब हो, वो किताब हमें दुनिया के साथ साथ हमारी जिंदगी को नए तरीके से और बेहतरीन तरीके से गुजारने का उस्लूब बताती है। क्या करती है? उस्लूब बताती है। ये साइंस और धर्म के अंदर बहुत बड़ा फर्क है कि साइंस हमें क्या करेगी, वो सिर्फ दुनिया के बारे में बताएगी कि हमें किस तरीके से दुनिया हासिल करना है, किस तरीके से दुनिया हासिल करना है। एक डॉक्टर और एक डॉक्टर के और एक इसके दरमियान क्या बोलते हैं इसको, अरे ये जो खरबिरवा दवाई करते हैं ना, दिमाग से निकल रहा है बात। एक डॉक्टर के अंदर और एक जड़ी वाले जो काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं? जड़ी बूटी वाले। हकीम के अंदर क्या, एक डॉक्टर और हकीम के सोच में आसमान जमीन का फर्क होता है। क्या होता है? आसमान जमीन का फर्क होता है। एक डॉक्टर के पास अब अपनी बीमारी को लेकर के जाए, वो आपसे सिर्फ आपके पैसों के साथ बात करेगा। क्या करेगा? आपके पास उसकी हैसियत है तो आप तशरीफ ले आवे, और आपके पास अगर हैसियत नहीं है तो आप अपनी जान गंवा दे। इससे डॉक्टर को कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन एक हकीम का सोच क्या होता है कि पैसे आगे पीछे होंगे, लेकिन जो जान मेरे पास अपनी सलामती के लिए आया है उसकी सलामती हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। इसलिए साइंस के अंदर और धार्मिक स्तर के अंदर ये आसमान जमीन का बहुत बड़ा खला है जिसको पूर्ण नहीं किया जा सकता। हाँ, साइंस को हासिल करके, साइंस को पढ़ करके हम दुनियावी तरक्की को हासिल कर सकते हैं, लेकिन जिंदगी को सही रास्ते पर चलाने के लिए, एक इंसानी तरीके पर चलने के लिए हमें दीनी इल्म का हासिल होना या धार्मिक इल्म का हासिल होना हमारे लिए
کیا ہے؟ ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اگر ہمارے پاس علم نہیں ہے تو سمجھو کہ پھر ایک جگہ ہماری خالی ہے، ایک جگہ ہماری خالی ہے، چاہے وہ جس بھی دھرم سے کوئی بھی تعلق رکھتا ہو، مسلم بچہ ہو یا ہندو بچہ ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، دنیا کے کسی بھی دھرم کا بچہ ہو، وہ اگر دنیاوی تعلیم حاصل کرتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ساتھ ساتھ اگر مسلمان ہے قرآن کی تعلیم حاصل کرے، حدیث کی تعلیم حاصل کرے، فقہ کی تعلیم حاصل کرے، اصلاح کی تعلیم حاصل کرے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی غیر مسلم بچہ ہے، ہندو ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنی دھارمک کتابوں کی بھی مطالعہ کرے، اس کو بھی پڑھے، اس کو بھی جانے، اس لیے کہ کوئی بھی دھارمک کتاب، کوئی بھی دھارمک استھل، کوئی بھی دھارمک سوسائٹی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ تم دنیا کے اندر وائلنس کو پھیلاؤ۔ کیا پھیلاؤ؟ دنیا کے اندر وائلنس کو پھیلاؤ۔ اس لیے جو بھی بچہ ہے اس کو ساتھ میں دنیا کے ساتھ ساتھ اپنے دین کی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اور ہمارے اصول کے مطابق ہمارے بزرگوں نے صرف یہ بات کہی نہیں ہے کتابوں کے اندر، صرف یہ بات کتابوں کے اندر کہی نہیں ہے، بلکہ ایک یہی صاحب نہیں ہے عبد المغنی صاحب، ان کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ایسے موجود ہیں جو دین کی کتاب کے ساتھ ساتھ دنیا کا بھی علم حاصل کیے ہوئے ہیں۔ سمجھ میں آگئی بات؟ اس لیے اس موٹیو کو ہٹانا ہے اور اپنا ذہن بنانا ہے کہ اگر ہم دنیاوی علم حاصل کرتے ہیں تو دین بھی ہونا چاہیے، دین حاصل کر رہے ہیں تو دنیا بھی ہونا چاہیے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کا تعلق کہاں سے تھا؟ ریاست بہار کے اورنگ آباد سے تھا، اور وہیں پہ ان کی پیدائش 1934 عیسوی میں 1934 عیسوی میں ہوئی، اور اپنے وہیں پہ انہوں نے بچے میں تعلیم حاصل کی، اور پھر اس کے بعد مدرسہ شمس الہدیٰ کے اندر انہوں نے عالم کی ڈگری حاصل کی، ایک مولانا صاحب بن گئے۔ وہاں سے بننے کے بعد انہوں نے انگریزی کے اندر ایم اے کیا اور ملازمت کی، اور انگریزی کا لیکچرر کی حیثیت سے پٹنہ یونیورسٹی کے اندر ان کی بحالی ہوئی۔ کہاں ہوئی؟ رہنے والے اورنگ آباد کے، ان کی بحالی کہاں ہو رہی ہے؟ پٹنہ یونیورسٹی میں۔ کیا پتہ چلا کہ انسان اگر چاہے تو ایک پہاڑ کو بھی ذرہ بنا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھو بعد میں ان کا تبادلہ بی این کالج میں ہو گیا۔ کہاں ہو گیا؟ بی این کالج میں ہو گیا، جہاں سے وہ اپنی ملازمت سے سمکدوش ہوئے۔ پروفیسر عبد المغنی نے شعر و ادب کی متعدد اصناف کے بارے میں اپنے مطالعات پیش کیے ہیں۔ اقبال ان کا خاص موضوع ہے، اقبال ان کا، وہ تقریباً 20 کتابوں کے مصنف و مؤلف ہے۔ تقریباً انہوں نے، تقریباً کا مطلب کیا ہے؟ لگ بھگ، تقریباً مطلب لگ بھگ 20 کتابیں انہوں نے کیا کی ہے؟ لکھی ہے۔ زندگی اور ادب کے حوالے سے وہ ایک مخصوص تعمیری نقطہ نظر کے حامل تھے، اور انہوں نے اسے کامیابی کے ساتھ اپنی تحریروں میں پیش کیا ہے، کامیابی کے ساتھ تحریروں میں پیش کیا ہے۔ ان کی اہم ترین تنقیدی تالیفات زیادہ اعتدال، نقطہ نظر، معیار و اقدار، تشکیل جدید، اقبال اور عالمی ادب وغیرہ ہے۔ یہ ان کے کتابوں کے نام ہیں جو چند آپ کے سامنے دیے گئے ہیں، ان کو یاد کر لیجئے گا۔ یہ سوال اس طریقے سے آ سکتا ہے کہ آپ کے پاس 4 دیگر کتابوں کے نام لکھے ہوں گے، 4 دیگر کتابوں کے، اور پوچھا جائے گا کہ ان میں جناب عبد المغنی صاحب یا پروفیسر صاحب کی کتاب کون سی ہے؟ پروفیسر صاحب کی کتاب کون سی ہے؟ پروفیسر عبد المغنی کی وفات پٹنہ میں ہوئی ہے۔ کہاں ہوئی ہے؟ پٹنہ 2006 میں ہوئی ہے۔ ہاں، سوال یہی نہ ہوگا کہ جناب عبد المغنی یا پروفیسر عبد المغنی صاحب کی وفات کب اور کہاں ہوئی ہے، کب اور کہاں ہوئی ہے؟ تو ان کی وفات کہاں ہوئی ہے؟ پٹنہ میں 2006 عیسوی میں ہوئی ہے۔